سبق نمبر 60 سورۃ المرسلات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو کفاتا، سمیٹنے والی، کفایت کرنے والی۔ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ یہ زمین جو ہے یہ کفایت کرنے والی ہے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رواسیہ، اور ہم نے بنائے اس میں پہاڑ، یعنی جو ٹھوس پہاڑ ہیں وہ ہم نے بنائے۔ شامخات، بلند و بالا، بلند و بالا ٹھوس پہاڑ ہم نے بنائے۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے پلایا تم کو وافر پانی، وافر پانی ہم نے تم کو پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 احسانات بیان کیے ہیں، 3 اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی نعمت جو 3 نعمتوں میں سے ہے وہ ہے فرمایا کہ کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کفایت کرنے والی، سمیٹنے والی، سمیٹنے والی، کفایت کرنے والی۔ کن کو؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔
تو یہ جو یعنی ایک نعمت، ایک اللہ نے اپنا انعام بیان کیا، وہ کیا ہے کہ یہ زمین جو ہے ہم نے اس کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہ تمہارے زندوں کے لیے بھی کافی ہے اور تمہارے مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے زمین کے اوپر ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیکھیں بیان کیا ہے سورہ المائدہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب سب سے پہلا قتل ہوا تھا نا زمین پر، سب سے پہلا قتل، ایک بھائی نے اپنے ہی دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ قاتل کا نام قابیل تھا اور مقتول کا نام حابیل تھا۔ قتل کرنے کے بعد وہ جو قاتل تھا نا، اب پشیمان تھا کہ اب میں اس میت کو، اس ڈیڈ باڈی کو، اس لاش کو اب ٹھکانے کیسے لگاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے ایک کوا بھیجا، 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور اب وہ مرا ہوا کوا جو ہے وہاں پڑا ہوا ہے، تو وہ جو مارنے والا کوا تھا اس نے پھر اپنی چونچ کے ساتھ اور اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کے اندر ایک گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کر پھر وہ اس مرے ہوئے کوے کو کھینچ کر لایا اور اس نے اس گڑھے میں ڈالا، اور پھر وہ باہر جو مٹی تھی وہ اوپر ڈال دی۔ یہ سب سے پہلا قتل ہے اور سب سے پہلی تدفین ہے۔ بات سمجھے نا؟ آدم علیہ السلام کے یہ 2 بیٹوں کا واقعہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو فطرت ہے نا انسان کی، وہ کیا ہے؟ وہ میتوں کو زمین میں دفن کرنا ہے، میتوں کو ہندوؤں کی طرح جلانا نہیں۔ ہندو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں۔ یہ خلاف فطرت ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ آگ ہے نا جس کا ان کو سامنا کرنا ہے آخرت میں جا کر، یہ وہ آگ ہے کہ اللہ دنیا میں ہی ان کو اس آگ کی سزا دے دیتا۔ چلو دنیا میں ہی جلو، اور جلانے والے بھی کون؟ اپنے پیارے۔ تو یہ جلانا فطرت نہیں ہے۔ فطرت کیا ہے؟ تدفین۔ تو میرے بھائیوں، بندہ جب تک زندہ ہوتا ہے زمین کے اوپر ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ زمین زندوں کے لیے بھی کفایت کر رہی ہے اور مردوں کے لیے بھی کفایت کر رہی ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں ایک جگہ پر آیت آتی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اس زمین سے ہی ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اس زمین سے میں ہم تم کو دوبارہ لٹائیں گے، یعنی مرنے کے بعد تم پھر کہاں آ جاؤ گے؟ زمین میں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر ہم اس زمین سے ہی تمہیں باہر نکال لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا جینا مرنا، ہمارا یعنی کہ سارا سسٹم کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ زمین کے ساتھ۔ زندہ ہیں تو بھی زمین سے وابستہ ہیں، مر جائیں تو بھی۔
بلکہ میدان محشر بھی اس زمین پر برپا ہوگا۔ میدان محشر بھی کہاں برپا ہوگا؟ اس زمین پر برپا ہوگا۔ تو لہٰذا اب میں ایک چھوٹی سی بات لگا ہوں کرنے، ہو سکتا ہے بعض میرے بھائیوں کے لیے تھوڑی سی یہ بات عجیب ہو، ذرا یعنی اس کو قبول کرنا مشکل ہو، لیکن یہ ہے میں کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن ہمیں کیا قانون دے رہا ہے کہ اس زمین سے ہی ہم نے تم کو پیدا کیا، اس زمین میں مرنے کے بعد ہم تم کو لٹائیں گے، اور اس زمین سے ہی ہم تم کو قیامت کے دن نکال۔ تو گویا کہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں ہمارا تعلق کس سے ہے؟ زمین۔ تو پھر یہ بعض لوگ جو یہ باور کراتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب فلاں ملک جناب اس کا ایک خلا باز چاند پر پہنچ گیا، فلاں ملک اور اس کا خلا باز جناب چاند پر پہنچ گیا، اور وہ چاند گاڑی بھی دکھاتے ہیں۔ کتابوں کے اندر یہ مضمون موجود ہے، سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلا خلا باز کب چاند پر گیا تھا، پھر دوسرا کب گیا تھا، اور پھر باقاعدہ وہاں پر یہ بھی باتیں کہ جی اس نے وہاں پر جا کر نا اتنی زمین جو ہے نا اس نے اپنے بھائی چاند اور زمین یعنی اتنا رقبہ اب اس نے جناب وہاں اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، وہ یہ سارا کچھ ہی یہ بالکل افسانہ ہے، اور ایک یعنی سوائے افسانے کے کچھ نہیں۔ دیکھو نا ایک بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک ہوائی جہاز پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر بالفرض جہاز کریش بھی ہو جائے اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو بالآخر لاشیں جو ہیں وہ زندہ یا مردہ یا کٹی پٹی یا جلی ہوئی کہاں پر گریں گی؟ آئیں گی تو زمین پر ہی، اور اس جہاز کے ٹکڑے کہاں آئیں گے؟ وہ بھی زمین پر ہی آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہ جی ایک آدمی اب جاتا 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 اب جی چاند پر پہنچ گیا، بھائی چاند پر اگر گیا ہے وہ مر جائے گا تو وہ پھر کہاں دفن ہوگا؟ وہ کہاں دفن ہوگا؟ کوئی ہے زندگی کی گارنٹی کہ اس نے جی جب تک یہ چاند میں ہوگا مرے گا نہیں، جب چاند سے باہر آئے گا زمین پر آئے گا تو پھر مرے گا؟ کوئی ہے گارنٹی؟ لہٰذا میرے بھائیوں یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوسری یہ آیت الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے اس زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ تو یہ آیتیں قرآن کی دلالت کرتی ہیں کہ یہ چاند پر جانے والی ساری باتیں افسانہ ہیں۔ میری بات آپ سمجھے نا، افسانہ ہے۔ نیچے کوئی ایک آدمی بھیج دو چاند کھاڑی سی بنا کر، وہ واپس آ کر جتنی مرضی داستانیں بنا کر جی وہاں پر میں گیا تھا، چاند پہ پہنچا تھا، پھر یہ تھا، پھر وہ تھا۔ وہ تو سارا پری پلان ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی پوری دنیا پر غالب سمجھی جائے۔ اچھا لو جی ہے تو چاند تے بھی پہنچ گئے جی۔ صرف ایک نفسیاتی وار ہے، یہ کیا ہے؟ ایک نفسیاتی وار، اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات سمجھے، میں نے ایک آپ کو اس آیت میں سے یہ بات سمجھائی کہ میت کو جلانا فطرت نہیں بلکہ میت کو دفنانا، ایک میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی ہے، اور دوسری میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ چاند پر پہنچنے والی باتیں افسانہ ہیں، حقیقت نہیں۔ دو باتیں ہو گئیں، اب تیسری بات بھی سن لیں۔
یعنی قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اے انسانوں، تم زندہ ہوں تو تب بھی یہ زمین تمہیں کفایت کرے گی، جب مر جاؤ گے تو پھر بھی زمین کفایت کرے گی۔ زندہ ہوں گے تو تب بھی یہ زمین اپنی تنگی دامہ کی شکایت نہیں کرے گی، کبھی نہیں کرے گی۔ جتنی مرضی تمہاری آبادی ہو جائے، جتنی مرضی آبادی بڑھ جائے، لیکن زمین کبھی بھی اپنے تنگی دامن کی شکایت نہیں کرے گی۔ لو میرے بھائیو، آج بڑے بڑے یہ جو ہے نا منصوبہ بندی کے جو دعوے دار کہتے ہیں جی بچے دو ہی اچھے، بچے کم پیدا کرو، اس لیے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، مسئلے بنیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ او میرے پیارے بھائیو، آپ غور کریں، ذرا غور کریں اس بات پہ کہ قرآن جب گارنٹی دیتا ہے کہ زندوں کے لیے بھی یہ زمین کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی اس کے اوپر بسنا ہے تب بھی کافی ہے، جتنے مرضی زندہ پیدا ہو جائیں، زندہ جو ہیں وہ آ جائیں، ان کے لیے خوراک، ان کے لیے اناج، سبزیاں، پھل فروٹ، سارا کچھ ملے گا لوگوں۔ کیا خیال ہے یہ جو ہمارے ایکڑ ہیں آج کل جتنی ایک ایکڑ میں سبزی پیدا ہوتی ہے تو آج سے کوئی 25-30 سال پہلے اتنی سبزی پیدا ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ جتنی اب گندم پیدا ہوتی ہے پہلے اتنی ہوتی تھی؟ نہیں۔ اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو اللہ اس کے مطابق اسباب اور وسائل بھی بڑھاتا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک وقت تھا کہ صرف دیسی مرغی، اب ساتھ برائلر بھی آ گئی، اور برائلر کتنی کھائی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر آبادی بڑھ گئی ہے تو اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ کیا کر دیا؟ دوسرے بھی بندوبست کر دیے، سمجھے نا؟ دیسی انڈا نہیں، چلو دوسرا انڈا سے ہی۔ تو مطلب یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے کہ یہ زمین تمہارے زندوں کے لیے بھی کافی ہے، اور تو ان کو خام خواہ کی پریشانی لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی بچے کم پیدا کرو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں بچے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان عورتوں سے شادیاں کرو کہ جو بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہیں، ان کے خاندانوں سے اندازہ ہو جائے گا تمہیں کہ یہ بچی جس کے ساتھ ہم شادی کر رہے ہیں، اس کی ماں، اس کی خالہ، اس کی فلاں، اس کی فلاں، ان کے ہاں اولاد کا تناسب کیا ہے، تو اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا بس وہ اندازہ رکھ کر ایسی جگہ شادی کرو، ایسے گھروں میں شادیاں کرو کہ جہاں سے امید ہو کہ یہاں سے بچے زیادہ پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو، اور ہمارے ہاں یہ مفکرین اور یہ یورپ اور مغرب کے پروردہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے کم پیدا کرو۔ تو اب اللہ کی ماننی ہے یا ان کی ماننی ہے؟ بات سمجھے نا؟ اچھا ایک بات، ویسے سیانے لوگوں نے نا کئی باتیں بڑی یعنی بتائی ہوئی ہیں، کہتے ہیں نا کہ بندے کو سننا زیادہ چاہیے، بولنا کم چاہیے، یہ ہے نا؟ کیوں؟ اللہ نے کان 2 لگائے ہیں، زبان 1 لگائی ہے، کیا خیال ہے؟ کان کتنے ہیں؟ 2، اور زبان، تو دیکھو نا اس کا مطلب ہے کہ سننا زیادہ چاہیے، بولنا کم چاہیے، یہ ایک گر کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور گر کی بات ہے، وہ بھی بات کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہاتھ 2 دیے ہیں کمانے کے لیے، اور کھانے کے لیے منہ 1 لگایا ہے۔ کوئی بات سمجھے ہیں؟ کمانے کے لیے ہاتھ کتنے دیے ہیں؟ 2، اور کھانے کے لیے منہ کتنے لگائے ہیں؟ 1۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذرائع آمدن انشاءاللہ زیادہ ہوں گے اور تمہارے جو ہے نا اخراجات وہ کم ہوں گے. سمجھے نا؟ انکم زیادہ ہوگی اور جو استعمال ہے وہ کیا ہوگا؟ کم ہوگا. اور یہ حقیقت بھی ہے. ویسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے معاشرے میں ابتری ہو یا اس طرح کی ایک غیر متناسب کیفیت بنے وہ ایک الگ صورتحال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یعنی اس طرح کا انداز. تو بھائیو بات سمجھ گئے؟ 3 باتیں میں نے آپ کو ایک نعمت میں. دوسری نعمت اللہ نے کیا بیان کی؟ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے بلند و بالا ہم نے پہاڑ زمین پر گاڑ دیے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے. زمین کیا ہے؟ یہ حرکت نہ کرے، اس کا بیلنس ٹھیک ہو جائے، اس کی جو بیلنسنگ ہے وہ کیا ہو جائے؟ وہ ٹھیک ہو جائے. بیلنسنگ، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ زمین کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ بیلنسنگ کے لیے اللہ نے پہاڑ گاڑے ہیں زمین پر. فرمایا اور اس کے بعد تیسری نعمت وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں پلایا وافر پانی، وافر پانی. اللہ فرمایا قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہہ دو اگر یہ تمہارا پانی گہرا ہو جائے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہیں یعنی وہ جاری پانی، بہنے والا پانی وہ تمہیں عطا کرے اگر پانی گہرا چلا جائے. یہ ہم تمہیں پانی پلاتے ہیں. تو لہٰذا میرے بھائیو اللہ نے ان آیتوں میں 3 آیتوں میں 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا اور آخر میں فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ان ساری اللہ کی نعمتوں کو جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی ہلاکت.